السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید علی حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 94۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ معراج کے مہینے کی آمد ہے اور شب معراج بھی آنے والی ہے، اسی سلسلے میں ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں بہت ہی خوبصورت ثنا خان کو جو ہے انوائٹ کیا ہے۔ ماشاءاللہ پہلے بھی یہ اسٹوڈیو میں ہماری ریکارڈنگ کروا کے گئے تھے تو ہمارے اسٹوڈیو والوں نے پرسنلی ان کو بہت پسند کیا، تو میں تعارف کرواتا ہوں۔ حضور کی بہت خوبصورت ثنا خان ہے، ان کا نام ہے محمد عادل نثار قادری صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عادل بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیے گا خیریت؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ۔ پچھلی دفعہ آپ نے کلام وغیرہ ہمارے ناظرین نے تو ابھی تک نہیں سنے ہوئے، انشاءاللہ جمعے کو ہم نشر کریں گے، لیکن ہماری جو ٹیم ہے تھی انہوں نے بہت خوبصورت آپ کے کلام کو پسند کیا، تو سب سے پہلے آپ کو معراج کی بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ خیر مبارک آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے معراج کا، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ معراج کے بارے میں بتا دیں کہ معراج کیا چیز ہے، کہ کافی لوگوں کو پتہ ہے جو ہوتا ہے کہ جی یہ مارچ کا مہینہ ہے، لیکن یہ جو ہے معراج کا مہینہ بھی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، تو وہ جو تفصیل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی جی۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور جو آپ نے ماشاءاللہ سوال کیا ہے، میں پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں اور نہ کوئی ایسا میرا ہے، بس جو بزرگوں سے سنا، جو علماء سے، اپنے استاد اکرام سے سنا ہے۔ ہم جیسا کہ ہر تہوار منایا کرتے ہیں، جو ہمارا پروگرام انشاءاللہ نشر ہوگا جمعے والے دن، اس میں بھی اکثر یہ بات، بیشتر بات یہ کی گئی ہے، تو اسی طرح سے معراج المومنین ہے، یہ معراج جو ہے یہ مومنوں کے لیے، تو یہ ہر ایک کے لیے معراج تو نہیں ہے نا، یہ اسی کے لیے ہے جس نے اپنے آقا و مولا کو فدا کا امی و ابی کہہ کر پکارا ہے۔ یہ عقیدہ آقا کے لیے رکھا کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، والدین آپ پر قربان، مال و زر آپ پر قربان، جس نے تو اس عقیدے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا، یہ معراج کا دن خاص جو ہے ان کے لیے ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ میرے آقا جب معراج شریف پر پہنچے، جبرائیل تشریف لائے، آ کر اپنے کستوری والے ہونٹوں سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاؤں مبارک کو، آپ کے جوڑوں کو بوسہ دیا، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آج جب میرے محبوب کے پاس جاؤ تو بڑے باادب طریقے سے، پہلے بھی ادب سے ہی جاتے ہو لیکن آج جب جاؤ تو بڑے ہی باادب طریقے سے جانا۔ عرض کیا یا اللہ، میری کوئی کوتاہی ہوئی ہے کسی قسم کی تیرے محبوب کی شان میں؟ اللہ فرماتا ہے جبریل ایسا تو کوئی نہیں ہے معاملہ، لیکن جب بھی تم گئے ہو بڑے باادب طریقے سے ہی گئے ہو، لیکن آج کا جو معاملہ ہے وہ بڑا پہلے والے آنے جانے سے تھوڑا ہٹ کے الگ ہے۔ اب جب جبرائیل پہنچے تو آقا آرام فرما رہے تھے میرے آقا۔ اب پھر جبرائیل واپس جاتے ہیں، مولا آپ کے محبوب تو آرام فرما رہے ہیں۔ اب جبرائیل جب وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا محبوب انہیں جگانا ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے کوئی عام بندے کو اٹھا دیا جاتا ہے، گستاخی نہ ہو جائے۔ جی ہاں، تو یا اللہ پھر کیسے اٹھانا ہے؟ اللہ نے فرمایا تجھے جو وہ ہونٹ دیے ہیں نا میں نے، کستوری والے جو تیرے ہونٹ ہیں، وہ آج کے دن کے لیے ہی تو دیے تھے۔ آج جب جاؤ تو اپنے ان ہونٹوں کو، ان قیمتی ہونٹوں کو میرے محبوب کے پاؤں کی تلیوں کے ساتھ مس کرنا، میرے محبوب بیدار ہو جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں اتنا بڑا معراج کا یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ پھر مومنین سے کیوں نہ منائیں۔ جب جبرائیل نے جا کر بوسہ لیا تو حضور بیدار ہوئے، فرمایا جبرائیل کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آج جو رب پروردگار ہے، جو کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، جو عالمین کا رب ہے، وہ آپ کے دید کے طالب ہیں، تو میرے اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، تشریف لے آئیے۔ پھر جب وہاں سے حضور چلے، براق پر آپ کی سواری تھی، اور یہاں تک سننے میں آتا ہے کہ بیشتر براق کھڑے تھے، یعنی یہ براق اصل لوگوں کو اس کا بھی علم نہیں ہے۔ براق اصل میں وہ سواری ہے، وہ جیسے ہم کہہ لیں یہاں گھوڑے پر آپ سواری کرتے ہیں، یہ عرش اولا کی سواریاں ہیں،
यहाँ पर तो हम बसों वैगनों में ड्राइव कर ली, गाड़ियों में, दुनियावी सवाल। आपके साथ कोऑर्डिनेशन देखिए फिर वो बुराक हर बंदे के हर नबी के नसीब में भी कहाँ, वाह वाह, ठीक है। और जिसे मेरे आका ने चुना, फिर वो बुराक की शान क्या होगी। हजूर गए 7वें आसमान पर, जिब्राइल हाथ बांध के अर्ज़ करते हैं मौला इससे आगे मैं तो नहीं जा सकता, हाँ जी, साफ तो नहीं है इससे आगे जाना देखा आपकी नालैन का। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत ही लिखा है। तो मेरे आका फिर वहाँ से रब्बे परवरदिगार की बारगाह में गए और एक बड़ा आम फहम सा बड़ा एक खूबसूरत मुझे वो मज़ा आता है वो ख़ुद भी जब मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ने फरमाया कि महबूब मैंने तेरे लिए यह नमाज़ों का तोहफ़ा रखा है और अब तू बता मेरे लिए क्या लेके आए। सुभान अल्लाह। अब वो रब्बुल आलमीन हो, कायनात का रब हो, उसे तोहफ़ा क्या दिया जा सकता है जी, है जी। अब जब मेरे महबूब ने, मेरे आका ने, मेरे मौला ने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ की कि मौला मैं तेरी बारगाह में वो तोहफ़ा लेकर आया हूँ जो तेरी पूरी खुदाई में ही नहीं है। अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी नबी को इतना जुमला कहने की अल्लाह की बारगाह में तौफीक ना हुई। और देखिए वो महबूब खुदा भी तो है ना। फिर जब मेरे आका ने जैसे मैं यहाँ पर भी एक मिसाल देता हूँ कि कोई जिससे मोहब्बत हो, जिससे मोहब्बत हो और उसे तख्लीक भी खुद किया हो, हैं जी, उसे तख्लीक भी खुद किया हो। अच्छा जब सॉरी कि आपकी बात कर रहा हूँ, पूछ के किया हो, पूछ के बनाया हो कि महबूब ये तेरी आंखें हैं, कैसे बनाए, इसे मजाक बना दूँ। तो मेरे आका फरमाएं जी, हाँ जी, अल्लाह अकबर, ये क्या शान थी मेरे आका की। अब जब आका ने मौला की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ किया कि मौला मैं वो लेकर आया हूँ तेरी पूरी खुदाई में नहीं है। तो यहाँ पर सुनने में आता है, हमारे उलमा अपनी खुशलानी के साथ इसे बयान करते हैं कि अल्लाह की रहमत ने जुम्बिश ली खुश वाला कि मेरी खुदाई में ऐसी कौन सी है, कायनात का मालिक तो मैं हूँ, ज़र्रे ज़र्रे का मालिक तो मैं हूँ, हसीनों जमीलों का मालिक मैं हूँ, हाँ जी। कायनात की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मुझसे छुपी है, मेरी खुदाई में क्या कमी थी। तो मेरे महबूब फरमाते हैं या अल्लाह तेरी बारगाह में जलालत बहुत है, गरूर और तकब्बुर बहुत है जो सिर्फ़ तेरे लिए है। मालिक मैं वो लेके आया हूँ जिसे आजिज़ी कहा जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब आजिज़ी का लफ्ज़ आया तो अल्लाह ने भी इस बात पर इकरार किया कि ये मेरी खुदाई में नहीं है। और खुदा वही होता है जो आजिज़ी से पाक हो, ठीक है। तो मेरे आका व मौला ने मेराज पर जाने से बहुत सारे रास्ते मोमिनीन के लिए खोले, ठीक है जी। तो जब मेरे आका, मैं मुख्तसर करता हूँ, और बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि आका से जब साहबा ने पूछा सल्लम, आपसे पूछा गया आका अलैहिस्सलाम से कि या रसूलल्लाह मेराज में जब आप गए तो अल्लाह को कैसे पाया। तो मेरे आका फरमाते हैं साहबा मेरे और अल्लाह में बस इतना ही फ़र्क था जैसे ये 2 उंगलियों का। ये रिवायात में पढ़ा है जी, और सुनने में भी आता है माशाल्लाह, ठीक है। तो फिर साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है, हम भी रब को देखना चाहते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिनों की मेराज है। तो मेरा आपके 94 न्यूज़ से आज का ये पैगाम भी है, बड़ा खुशी के साथ ये पैगाम दे रहा हूँ। और दुख भी इस बात का है कि हम लोग प्रोग्राम तो सिर्फ देख लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। काश उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, हाँ जी। तो अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन का मकसद ये है, मेरे आका ने फरमाया कि नमाज मोमिनों की मेराज है। कि जब साहबा ने अर्ज़ किया कि हम रब को कैसे पाएंगे या रसूलल्लाह, नबी ने, हाँ जी। तो मेरे आका ने फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज ही मोमिनों की मेराज है। आप जब सजदे में जाएंगे तो मेरे अल्लाह को ही पाएंगे वहाँ पर। तो मौला अली ने भी यहाँ पर किसी मुनकर को खूब जवाब दिया। किसी ने अर्ज़ की कि मौला जिस रब की नमाज़ें पढ़ते हो कभी देखा भी है। तो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कसम है मुझे उस रब परवरदिगार की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं दूसरा सजदा तब तक नहीं करता जब तक अपने रब को ना देखूं। और ऐसी शान ये सलातुम मेराजुल मोमिनीन है, ये है सलातुम मेराजुल मोमिनीन। तो नमाज कायम कीजिए, अल्लाह ताला हमें भी नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए। ये मेराज है जी। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप
سن رہے تھے عادل بھائی جو ہے عادل نثار قادری صاحب بہت ہی خوبصورت جو ہے آپ کو باتیں بتا رہے تھے اور ریئل باتیں بتا رہے تھے جو انہوں نے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے اساتذہ سے علماء کی جو ہے گیدرنگ میں بیٹھ کے انہوں نے یہ سیکھی ہے. جی تو ناظرین ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈیو میں بہت ہی خوبصورت حضور کے ثنا خان موجود ہو اور ہم جو ہے ان سے کلام نہ سنیں. تو ٹائم ہو گیا کلام کا, تو آئیے اپنے حضور کے ثنا خان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بہت ہی خوبصورت کلام آپ جو ہے. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, ہو جو حاکم کو میسر یہ نظارہ تیرا, کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے, ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے, فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے, خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال, یعنی طفل اور جوانی کے بتائے مہو سال, اب بڑھاپے میں خدا رانا ہمیں در سے نکال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین مجھے تو بہت ہی خوبصورت ان کی آواز پہلے دن سے ہی پسند ہے اور ماشاء اللہ انہوں نے پھر آج ہمیں کلام سنایا ہے. آواز تو ان کی خوبصورت ہے لیکن جو ان کی چوائس ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اعلیٰ حضرت کا انہوں نے کلام جو ہے
سنایا ہے اور معراج کے حوالے سے سنایا ہے. اب جو ہے نیکسٹ میں کہوں گا ایک کلام جو ہے ہماری فرمائش بھی آپ ذرا پوری کر دیں. جی جی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میں فرمائش کر رہا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی وہ ضرور پسند ہے. قدسی کھڑے ہیں سروں کو جھکائے کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے. قدسی کھڑے ہیں سروں کو جھکائے کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے. وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے سر عرش وہ راہ گزر جا رہا ہے. قدسی کھڑے ہیں سروں کو جھکائے اور جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے راہیں وہ جیسے کہ سب جانتا ہے راہیں وہ جیسے. وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے. قدسی کھڑے ہیں سروں کو جھکائے. اور علی بھائی شعر سنیے گا. وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو جوانی کو چھوڑو بچپن کا پوچھو جوانی کا چھوڑو بچپن کا پوچھو. ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے. ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے. قدسی کھڑے ہیں سروں کو جھکائے. ایک نماز یہ ہے جو میرے آقا معراج سے تحفے میں لے کر آئے اور ایک نماز وہ ہے جو معراج میں جانے سے پہلے پڑھی گئی ہے. اس میں شاعر کہتا ہے اقصیٰ میں سارے ہی مرسل کھڑے ہیں حیرت میں سارے کے سارے پڑے ہیں. حیرت میں سارے کے سارے پڑے ہیں. ہم اس کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں نمازیں تو لینے یہ اب جا رہا ہے. ہم اس کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں نمازیں تو لینے یہ اب جا رہا ہے. قدسی کھڑے ہیں سروں کو جھکائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام ہمیں سنا رہے تھے محمد عادل نثار قادری صاحب. میں آپ کا ایک دفعہ پھر بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی قیمتی ٹائم میں سے ہمارے اسٹوڈیو کے لیے ٹائم نکالا. اور لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حضور کے جو اور بھی خوبصورت ثنا خوان ہیں وہ بھی جو ہے آپ یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں اگر آنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ کر کے ہم سے ضرور رابطہ کریں. لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ ایک آیت ہے 15ویں سپارے کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ومن المسجد الاقصی. اس کا مفہوم ہے ترجمہ میں نہیں کر سکتا کچھ مسٹیک ہو سکتی ہے. مفہوم بیان کرتا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات
جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. سبحان اللہ. اور اس کا مفہوم جو ہے عالم دین کچھ اس طرح بھی پیش کرتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ کچھ الٹی نہ ہو. اس میں بتاتے ہیں جس طرح لائک میں یہ کب سے آپ کو کچھ مثال دوں گا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اللہ بارکنا حولہ. اس کا مطلب یہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو بابرکت جگہ مسجد حرام ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے کے گئے تو سیم جو بابرکت جگہ ہے وہ مسجد اقصیٰ کو بھی کر دیا. سبحان اللہ. تو دنیا جو اس چیز کو نہیں مانتی, غیر مسلم ہے, ان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ آپ اس کو ذرا غور کریں کہ وہ دنیا میں کون سی ایسی مسجد ہے جو مسجد حرام کے بعد جو ہے سیم برکتیں جو ہے اس مسجد کو بھی ہے, تو وہ مسجد اقصیٰ جو کہ مسجد نبوی ہے. تو لاسٹ میں پھر ایک دفعہ شکر گزار ہیں, اور میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والے تمام حضور کے ثنا خان کی جو نوٹیفیکیشن ہے آپ تک بر وقت پہنچے. 94 نیوز ہم بنیں گے آپ کی آواز.